نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ درس اخلاقیات میں آج کا عنوان گفتگو ہے در بیان عافیت۔ عافیت، امن، سکون، سلامتی، صحت، یہ کیسے انسان کو نصیب ہو؟ کیا راستہ انسان اختیار کرے کہ اسے عافیت، ساری جد و جہد انسان کو کرتا ہے عافیت کے لیے، امن کے لیے، سکون کے لیے، تو پھر وہ کیسے؟ اور ہمیں حکم بھی یہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، کیونکہ وہ رات ہے قبولیت کی رات، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ پاک تو عافیت کو، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معافی عطا فرما۔ عافیت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور حدیث پاک میں ہمیں عافیت طلب کرنے کا حکم بھی ہے کہ انسان اللہ سے معافی بھی مانگے، عفو بھی مانگے، عافیت بھی مانگے، دونوں اس دنیا، دونوں دنیا کا امن سکون، یہ سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ از بلا تا رستگاری اے عزیز، از بلا تا رست گردی اے عزیز، باز باید داشتن دست از دو چیز۔ آپ فرماتے ہیں میرے پیارے، اگر تم ان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے چھٹکارا چاہتا ہے، ذہنی سکون چاہتا ہے، نجات چاہتے ہیں ان ساری چیزوں سے، تو پھر دو چیزیں یاد رکھو۔ دو چیزیں اگر کرو گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے گا، امن نصیب کرے گا۔ فرمایا رو تو دست از نفس و دنیا بازدار، تا بلا را نباشد باتو کار۔ فرمایا دو کاموں سے ہینڈز اپ کر لو، چھوڑ دو دو کاموں کو۔ جب تک تم دو کاموں سے دست برداری کا اعلان نہیں نہ کرو گے، ذہنی طور پر امن نصیب نہیں ہوتا۔ ایک نفسانی خواہشات، بڑا مشکل کام ہے پر یہ کرنا پڑے گا۔ نفسانی خواہشات کو جب تک تو نہیں توڑے گا، امن نصیب نہیں ہوگا۔ دنیا میں امن تو بالکل ہی نہیں ہے، آخرت کا بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا اما من خاف مقام، اور جو انسان خدا سے ڈرے اور نفس کی مخالفت کرے، نفسانی خواہشات کی مخالفت، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ خدا کا حکم ہے، قرآن پاک میں جا بجائے اس بات کا ذکر ہے کہ کامیابی کا پہلی جو یعنی کہہ لیں بریک یا پہلا سٹیپ ہے، وہ نفس کی مخالفت ہے، نفسانی خواہشات کا ترک کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی ہے۔ میں آج صبح بھی پڑھ رہا تھا، عقل، اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنا، بس یہ اس میں عافیت ہے۔ نفسانی خواہشات کی پیروی یہی مصیبتیں لے کر آتی ہے ساری۔ اور دوسرا دنیا سے دستکش ہو جا۔ دنیا سے مراد کیا ہے؟ بھئی یہ ساری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں نا، یہ دنیا ہی ہے، یہ مال، دولت، اولاد، شہرت، عہدہ، یہ ساری عزتیں، ابرو کے سامان، یہ ساری لڑائیاں جھگڑے، دیکھو آپ اندازہ لگائیں، یہ سارے کام جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں نا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر مصیبت خانہ یہ ہاتھ میں آتی نہیں ہے۔ یعنی 3-4 سال کی ایک وزارت عظمیٰ ہوتی ہے جی، لڑ لڑ کر مر جاتے ہیں لوگ۔ اتنے عرصے کے لیے کوئی وزارت ہوتی ہے نا، 3-4 سال کے لیے ہوتی ہے، پرماننٹ تو ہوتی نہیں ہے، مرتے ہیں اس کے لیے، کیا کچھ نہیں کرتے، حالانکہ سارا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا
یہی حال مال دولت کا ہے، کتنا عرصہ کرو گے؟ بھائی یہی چند روزہ ہی ہوتے ہیں نا، اس میں فیکٹریاں بھی انسان کسی کے اور کے حوالے کر دیتا ہے، سب کچھ مر جاتا ہے انسان، سکون کیسے ملے؟ کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ۔ فرمایا ہاتھ اٹھا دے ان چیزوں سے، نفسانی خواہشات اور دنیا سے۔ یہی مسئلہ یہ دنیا داروں کو راضی کرنے کا، کبھی کسی رشتہ دار نے منہ بنایا ہوتا ہے، کبھی کسی نے بنایا ہوتا ہے، کبھی کسی نے اس کو راضی کرو تو وہ ناراض، وہ اس کو راضی کرو تو یہ ناراض، اس کو کرو تو وہ ناراض، یہی مسئلے لگے رہتے ہیں پریشانیوں میں، کبھی کوئی ناراض، کبھی کوئی راضی، کبھی کوئی خوش، کبھی کوئی ناخوش۔ فرمائے ان چیزوں کو چھوڑ دو، جو خوش رہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہ خوش رہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اس کو اس کا اپنے اپنے حالوں پر رہنے دو سب۔ آگے فرمایا جی اگر اللہ تعالیٰ جو تیرے مقدر قسمت میں ہے وہ مل گیا ہے تو الحمدللہ، جو نہیں ملا تو فکر کی بات نہیں ہے، چھوڑو ان چیزوں کو، ذہن سے نکال دو۔ فرمایا گار با حرص و آز گردی مبتلا، بات و رو آر عرض ز ہرسو صد بلا۔ فرمایا تمام مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں کس آدمی کی طرف؟ جس کے دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے۔ جب ہرس ہوتی ہے نا تو چاروں طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں انسان کو مصیبتیں۔ تو جب یہ پتہ ہے کہ لالچ کے نتیجے میں مصیبتیں آتی ہیں، تو یار آسان کام ہے، اسی کو نکال دے، اسی کو دل و دماغ سے نکال دے، جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اسی پر راضی رہ جا۔ تو فرمایا گر بحرص و آز گردی مبتلا، بات و رو عارض ز ہر سو بلا۔ تو ہار جلغار کریں گی مصیبتیں تجھ پر، حملہ کریں گی۔ کب کریں گے؟ جب لالچ کریں گے۔ تو اسی کو نکالنا اپنے دل سے، اسی کو، اسی پر مطمئن ہو جانا، چھوڑ، ذہن سے نکال دیے ساری چیزیں۔ آنکھ نہ بود ہیچ نقدش درمیاں، ہر کجا باشد بود اندر اما۔ اچھا آپ نے بڑے خوبصورت مثال آپ نے فرمایا، ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، پوری زمین کا چکر لگایا نا، اسے پریشانی نہیں ہوگی، اس کو فکر ہی نہیں ہے ہی نہیں بھائی کہ کوئی چور چکا کوئی آئے گا تو کیا کیا گانجے دکھاؤ کیا لائیے دیکھ، خود ہی چلا جائے گا۔ اچھا جب مال ہوتا ہے، چوری کا، چوروں کا خطرہ، ڈاکوؤں کا خطرہ، ان سے بچ گئے تھے جناب، پولیس والوں کا خطرہ، ان سے بچ گئے تھے، ویسے ہی اس مصیبت خانے کو رکھیں کہاں؟ کبھی کوئی خطرہ، کبھی کوئی خطرہ، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی۔ آپ نے فرمایا جب تیرے پاس کیش ہوگا ہی نہیں ہے تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ پریشانی ہوتی ہے تب ہے کہ جب کچھ پاس ہوتا ہے، جب ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟ بھائی دیکھو سونا ہے نا تو پھر اس کو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا یار، کو اچھا مضبوط سا سیف چاہیے، اس کے اچھا سا تالا اور چابی بھی چاہیے، اور کیا کیا کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو جب ہوتا ہے تو یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں نا، جب ہوئے گا نا تو پھر مصیبتیں کیا ہیں؟ فرمایا نفس و دنیا را رہا کن اے پسر، تا رہی از ہر بلاؤ ہر خطر۔ فرمایا نفس اور دنیا کا راستہ چھوڑ دے تاکہ تو ہر بلا اور ہر خطرے سے رہا ہو جائے۔ نفسانی خواہشات اور دنیا کی پیروی، جب تک ان کو چھوڑو گے نہیں، امن نصیب نہیں۔ جتنے ڈپریشن ہیں، جتنے بھی، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ میڈیسن ڈپریشن کی سیل ہوتی ہے، یہ سارے کا سارا ڈپریشن آتا ہی اسی سے۔ اچھا ان کی مرتے وقت جان میں بڑی مشکل نکلتی ہے، او اتنا کمایا تھا، کھانے کا بھی وقت آیا تو میں جا رہا ہوں، تو پھر یہ سب بڑی مشکل جان نکلتی ہے۔ اور جس کے پاس ہوتا نہیں ہے نا، وہ یقین کریں وہ مرتا بھی بڑے مزے کے ساتھ ہے وہ مرتا بھی مزے کے ساتھ، اس کو فکر کیا ہے جیسی آئے تیسی چلے، چلو جی چلتے ہیں، پھر کیا آ گیا پیغام تو چلتے ہیں۔
امیر آدمی کی، دولت مند آدمی کی نہ دنیا امن میں سکون میں، اور نہ اس کی آخرت اور موت اس کی سکون کی ہوتی ہے۔ غریب آدمی کی دنیا بھی امن و سکون میں اور آخرت بھی امن و سکون میں۔ اے بسا کس کس برائے نفس زار، در بلا افتاد و گشت از غم و نزار۔ میں بہت سے لوگ جو ذلیل ہوتے ہیں نا، وہ اسی نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اسی نفس کی وجہ سے۔ دیکھ لیں ہمارے آنکھوں کے سامنے بالکل روزانہ ہم دیکھتے ہیں اپنے لوگ، کوئی ذلیل ہو رہا ہے، وہ اللہ بہتر جانے، میں ویسے ہی سن رہا تھا، چلو کسی کا نام کیا لینا ہے، وہ یعنی جنرل باجوہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے۔ تو ہوا کیوں ہے؟ او بھائی کل تو چیف آف آرمی اسٹاف تھا، ڈپریشن کا شکار کیوں ہو گیا ہے؟ تجھے کس نے کہا تھا اس راستے پر چالو؟ او بھائی بہت سے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، حقیر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نڈال ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اسی وجہ سے۔ جب دنیا کے ساتھ، عہدوں کے ساتھ، مال کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ چمٹتے ہیں تو پھر وہ جب اللہ کو ہوتے ہیں تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا جو انسان طلب کرے کسی بھی عہدے کی، مانگے، کوشش کرے، لڑائیاں کرے، لے کوئی عہدہ مل جائے، اللہ اس کی مدد نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو نے یہ منصب لیا تھا لڑ کر، یہ منصب لیا تھا رشوت دے کر، یہ منصب تو نے لیا تھا بڑی جدوجہد کے بعد، اب اس منصب کے تقاضے پورے کر ورنہ ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ اور فرمایا جس انسان کو منصب ملے بغیر اس کے طلب کے، وہ اس کے دل میں کوئی طلب نہ ہو، بس خود لوگ آخر یہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے کسی نہ کسی سیٹ پر بیٹھنا ہوتا ہے۔ جس کو کوئی بھی منصب مل جائے اس کی طلب کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ فرماتا ہے بندے تو نے تو اس کام کے لیے خواہش نہیں کی تھی، کیونکہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے ہمیں اس سیٹ کی ضرورت ہے، میں نے جو بٹھائے سیٹ پر، اب میں تیری مدد بھی کروں گا۔ پھر اس بندے کے الحمدللہ عموماً یہ جتنے دنیا دار ہیں، جتنی بھی دنیا کے جابے نا، ناک کے ساتھ لکیریں رگڑا کرنا پھر یہ جاب دیتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں دیکھو، دنیا کے کسی بھی خطہ زمین پر چلے جائیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ جو لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں نا، آج تک میں نے نہیں سنا انہوں نے کبھی اپلیکیشن لکھی، وہ اپلیکیشن کو لکھتے ہی نہیں ہے، خود ہی لوگ ترلے کر کے لے کر جاتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، زندہ انسان مرتے وہ بھی نہیں ہے، مرتے یہ بھی نہیں ہے، پر یہ عزت کی زندگی گزار کر مرتے ہیں، وہ ذلت کی زندگی گزار کر مرتے ہیں۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا اس کے آگے آگے ہوتی ہے، وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے، پھر بھی دنیا اپنا دم پر اس کو ہاتھ نہیں رکھنے دیتی، اور جو دنیا کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس راستے پر اس کو ذہن سے نکال دیتا ہے، پھر دنیا اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور وہ اس کے آگے آگے چلتا ہے۔ الحمدللہ میں بالکل یعنی میں اپنے ویسے کہنا تو نہیں چاہیے، تجربے کی بنیاد پر بھی کہہ رہا ہوں، آپ ایک بار اس دنیا کو ذہن سے نکال دو، بس جو اللہ رسول کے احکامات ان پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، الحمدللہ آپ کو امن و سکون ملے گا۔ اور دنیا بھی یہ بھی نہیں کہ آپ کو بھوک سے مر جائیں گے، ننگے ہوں گے، یا یہ جو دنیا کے معاملات ہیں یہ ختم ہو جائے گا، بھائی یہ نہیں، اللہ نے بنائی ہمارے لیے ہے، جب اس نے بنائی ہمارے لیے اس نے دینی ہی دینی ہے، اس نے ہر حال میں دینی ہے، یاد رکھیں اس نے دینی ہے، کیونکہ اس نے بنائی ہمارے لیے ہے۔ اس کو جلا کر، دل دماغ کو جلا کر لے لو، یا اس کو سکون کے ساتھ لے لو، مل جائے گی یہ، یا الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیتا سب کو یہ۔ آج برائے نفس مرغے نامراد، آمد در دام سیاد و افتاد۔ فرمایا، اب ایک مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک پرندہ ہوتا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، کتنی بلندی پر ہوتا ہے، وہ جال میں کب آتا ہے؟
وہ زمین پر کب آتا ہے، پستی کی طرف کب آتا ہے؟ جب دانے کی لالچ، اوپر سے دیکھتے نا دانا نیچے ہے تو آتا ہے نیچے دانے کے لیے، لیکن وہ پھنس جاتا ہے جال میں۔ فرمایا لالچ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، انسان کی عظمت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ لالچ، ہوس دنیا، محبت دنیا، نکالو اس کو۔ جب خدا کا قانون ہے پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، جب تک وہ لالچ نہیں کرتے وہ کبھی کسی شکاری کے پنجرے میں پھنسے نہیں۔ شکاری کے پنجرے میں ہمیشہ تبھی پھنستے ہیں جب ان میں لالچ آتی ہے۔ یہ جتنا بھی کیپیٹل سسٹم ہے نا، یہ جتنا بھی پورا یہ ورلڈ ویسٹ کا جو سسٹم، یہ ایسی بات پر ہے۔ انسان کو لالچ دے کر پہلے پھنساتے ہیں، افراد کو بھی ایسے ہی کرتے ہیں، پورے ملکوں قوموں کو بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ پہلے لالچ سبز بات دکھائیں گے، پہلے اس کو پھنسائیں گے، اس کے بعد جب انسان پھنس جاتا ہے تو کہتے ہیں بس اب تم پھڑکو یا جو مرضی کرو، اب تم نے یہ کام کرنا ہے، پھر مجبور کرتے ہیں، اور پھر انسان کا سارا سکون تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اور اسی سے ساری بے چینی، ڈپریشن شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ لالچ سے۔ پہلے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے مختلف طریقوں کے ساتھ یہ چیزیں بڑی خوبصورت شکلیں دکھائی جاتی ہیں اور انسان کو پھنسایا جاتا ہے ان معاملات میں۔ جب پھنس جاتا ہے انسان تو پھر نکلنے کی تدبیریں سوچتا تو نکلتے ہیں۔ برآخری بات فرمایا تا دلت آرام یابد، اے پسر بود و نابود جہاں یکسر شمر۔ فرمایا جب تک دنیا کا ہونا اور نہ ہونا تیرے دل میں برابر نہیں نہ ہوگا، تیرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تب بھی ٹھیک ہے، دونوں شکلیں برابر کر دے اپنے دل کے لیے۔ مل گیا تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں ملا پھر بھی ٹھیک ہے، پھر الحمدللہ دل میں سکون ہی سکون ہے۔ آج عذاب قہر حق ایمن مباش، در پہ آزار ہر مومن مباش۔ فرمایا اللہ کے غضب سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا، وہ کسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے۔ اور فرمایا کسی مومن کو تکلیف نہیں دینا، کسی مومن کا دل نہیں دکھانا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے غضب سے بچو تو پھر لوگوں کا دل دکھانے سے بچو۔ اگر جب تم لوگوں کو دکھاتے ہو تو پھر خدا تمہارا دل دکھاتا ہے۔ اور فرمایا در بلا یاری مخا از ہیچ کس، زاں کے نام ود جد خدا فریاد رس۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو فرمایا پھر لوگوں سے بیان نہ کرو، اللہ سے مانگ، اللہ ہی مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ پھر ادھر ادھر نہ مانگ، پھر اللہ ہی سے دعا کر، چیخ چلانا لوگوں کے نہ، فرما اللہ سے مانگ، اللہ تیری مصیبتیں دور کرے گا۔ ہر کرا رنجادہ عذرش بخواہ، تا نہ باشد ختم تو در عرصہ گاہ۔ فرمایا جو کوئی آدمی تیرے پاس آ کر ایکسکیوز کہہ دینا، اس کا ایکسکیوز ایکسیپٹ کر، کوئی معذرت کرے تو اسے ایکسیپٹ کر۔ جب تم لوگوں کی معافی کو قبول کرو گے تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ تمہاری معافی بھی قبول فرمائے گا، اور جب تم لوگوں کی معافی کو قبول نہیں کرو گے تو خدا بھی تمہاری معافی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ آخری بات، گرگ نا خواہد کسی از ظلمنن، در قناعت میں تمانش یافتن۔ فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے نا امن، سکون، پھر اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، قناعت کا راستہ ہے، صبر کا راستہ ہے۔ جو اللہ دے دے اسی پر ہیپی، خوش، الحمدللہ، جو بھی اللہ نے دیا ہوا ہے اسی پر خوش۔ کمپیئر نہ کرو اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ۔ جب کمپیئر کرو گے تو پھر بے چینی پھیلے گی۔ جب تم اپنے آپ پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے اور جو بھی خدا نے دیا اس پر خوش رہو گے تو پھر انشاءاللہ امن و سکون ہی اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا